شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مسلم جو حکمران تھے مسلم، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے انصاف پرست لوگ تھے۔ ان کے پاس ایک ہندو کسان آیا آپ کی بارگاہ میں اور کہا حضور ایک تو میں ہندو ہوں، غیر مسلم ہوں، اور دوسرا میں غریب ہوں، ایک شکایت ہے میری آپ کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ جناب آپ کی فوج کا کوئی بہت بڑا سپہ سالار ہے، بہت بڑا افسر ہے، وہ فوج کے دستے کے ساتھ ایک دن میرے گھر کے قریب سے گزرا۔ چونکہ ہم انتہائی غریب لوگ ہیں تو میرے گھر میں جو غسل خانہ تھا اس کی چھت نہیں ہے۔ میری ایک بیٹی ہے جوان اور وہ انتہائی خوبصورت ہے، وہ اس غسل خانے میں برہنہ غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی۔ تو یہ چونکہ سواری پہ تھا تو اس کی نظر پڑ گئی۔ تو اس دن سے یہ اکثر میرے گھر میں آتا ہے اور مجھے آ کے دھمکیاں دیتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، وگرنہ میں تمہاری بیٹی کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ ہمارے ہاں اکثر جو افسر ہے صرف وہ ہی نہیں بگڑے ہوتے، آگے ان کی اولادیں اور ان کے قریبی رشتہ دار اور ان کے دوست بھی بگڑے ہوتے ہیں۔ میرا پھر آ سکا جناب ڈی پی او ہے، کسی دی کی مجال ہے کوئی میرے نال گل بھی کرے۔ ڈی سی تو ہمارا اپنا آدمی ہے جناب۔ یہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ جناب یہاں ہماری فیکٹری سے روزانہ آ کے چائے پیتے ہیں۔ یہ مقامی جتنی پولیس ہیں وہ تو شام کو ہمارے ڈیرے پہ بیٹھتی ہے۔ فلاں جج صاحب کا میں بھتیجا ہوں۔ اس طرح کے ہمارے ملک میں کئی کیس بھی آئے۔ یہ ٹریفک والوں نے روکا تو کہا جی آپ کو پتہ نہیں میں فلاں جنرل کا بیٹا ہوں، بھتیجا ہوں، بھانجا ہوں، میں فلاں جنرل کی بیگم ہوں، میں فلاں جج کا بیٹا ہوں، اس کا بھانجا ہوں، بھتیجا ہوں۔ یہ ظلم ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک آپ خود انصاف قائم نہیں کر رہے، دوسرا اپنی وجہ سے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بگاڑا ہوا ہے، ظالم بنایا ہوا معاشرے میں۔ تو اس نے کہا جناب وہ کہتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا سلطنت کا اتنا بڑا فوجی افسر ہوں، تو جناب ہم غریب لوگ ہیں، میں تو ہندو ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی مسلمان کے نکاح میں کیسے دے سکتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں، اس کے پہلے بھی ریکارڈ بہت زیادہ خراب ہے، تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو شیر شاہ سوری نے فرمایا اس کا نام تو یہ یاد ہے؟ کہا جی نام تو نہیں پتہ۔ اچھا عہدے کا پتہ ہے؟ کہا جی حضور عہدے کا نہیں پتہ، لیکن اس کا لباس نظر آتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے عہدے پہ فائز ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی شکل و صورت تجھے یاد ہے؟ کہا ہاں شکل مجھے یاد ہے۔ تو بتائی، جب اس نے شکل و صورت بتائی تو شیر شاہ سوری کا چہرہ ایسے سرخ ہو گیا غصے سے۔ آپ نے فرمایا کہ اب اس نے کس دن آنا ہے؟ کہا جی اس نے مجھے آخری وارننگ دی ہے فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم، کہ اگر تو نے مجھے اپنی بیٹی نکاح میں نہیں دی تو میں تیری بیٹی کو آ کے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ تو شیر شاہ سوری نے فرمایا کہ تجھے نہیں پتہ وہ کون ہے، لیکن مجھے پتہ چل گیا وہ کون ہے۔ تم اپنے گھر میں چلے جاؤ، جس دن اس نے آنا ہے اس کے آنے سے پہلے بادشاہ کو تم اپنے گھروں میں پاؤ گے۔ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ اس دن وہاں پہنچے اس کے گھر میں، اور جا کے اس ہندو کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹی شیر شاہ سوری کی بیٹی کے لیے جو میرے دل میں عدل کے تقاضے ہیں وہی عدل کے تقاضے تمہارے لیے میرے دل میں موجود ہیں۔ تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ شیر شاہ سوری کے دور میں کوئی ظلم کرے اور وہ میری تلوار سے بچ جائے۔ آپ نے فرمایا جو تیرا کمرہ ہے نا، میں اس کے دروازے کے پیچھے چھپ رہا ہوں، جب وہ بدبخت آئے تو نے خود دروازہ کھولنا ہے اور اسے کہنا ہے کہ میں تو بڑی خوش نصیب ہوں کہ میں ایک غریب گھر سے نکل کے ایک محل میں چلی جاؤں گی اور ایک بڑے افسر کے ہاں میری زندگی بسر ہوگی اور میں اچھی زندگی گزاروں گی۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ اس طرح کی باتیں کرنا، پھر اسے اپنے کمرے میں لے آنا۔ جب وہ کمرے میں آپ کے بستر پہ بیٹھے تم کسی طریقے سے چراغ گل کر دینا۔ پھر وہ گھڑی آئی، وہ بدبخت آیا، بچی نے ایسے ہی کیا، اسے اپنے کمرے میں لائی اور چراغ بجھا دیا۔ جیسے ہی اس نے چراغ بجھایا تو شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بچی ڈر گئی، اس نے چیخ ماری تو وہ ہندو کسان اندر بھاگا۔ تو آپ نے فرمایا چراغ جلائیں۔ تو جب چراغ جلایا گیا
تو دیکھا شیر شاہ سوری رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو اس کسان ہندو نے پوچھا جناب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو بدبخت آپ کے گھر میں قتل ہوا پڑا ہے یہ میری ریاست کا کوئی بڑا عہدے دار نہیں بلکہ یہ میرا سگا بیٹا ہے، اور میں نے لائٹ اس لیے بند کروائی کہیں عدل کو قائم کرنے میں مجھ سے دیر نہ ہو جائے کہ بیٹا سامنے آئے اور میری تلوار رک جائے۔ عدل میں پوشیدہ ہے توقیر عدالت، بہت مشکل سے ہوتی ہے تعمیر عدالت۔ اگر عدالتوں میں انصاف نہیں تو پھر وہ عدل نہیں، اگر اتنی بڑی بڑی خوبصورت دالوں میں انصاف نہیں مل رہا تو پھر عدل نہیں۔ اور یہاں ایک بڑی عظیم بات شیر شاہ سوری نے کہی، کاش ہمارے جسٹس اور ہمارے ملک کے حکمران سنیں۔ شیر شاہ سوری نے کہا تھا کہ جس ریاست میں غریب کا اعتماد، کسی غریب آدمی کا اعتماد ریاست کے انصاف سے اٹھ جائے، میں تو غریب ہوں مجھے کہاں انصاف ملنا ہے، فرمایا اس ریاست کو اللہ دنوں میں اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ ریاستیں کامیاب ہوتی ہیں جہاں غریب کو بھی امید ہو کہ مجھے انصاف ملے گا اور مجھے عدل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ بھی کردار ادا کریں۔ ہمارے ہاں وہ ایک مثال بڑی عظیم مشہور ہے کہ کسی حکومت نے اعلان کیا کہ فلاں چوک میں ہم ایک بڑی ٹینکی رکھیں گے، تو جن لوگوں کے پاس جانور ہیں وہ اس میں دودھ ڈال جائیں، ایک جگ ڈال دیں یا ایک کلو اس دودھ ڈال دیں۔ اگلے دن جب حکومت نے اس ٹینکی کا دروازہ کھولا تو سارا اس میں پانی تھا، تو بڑا حیران ہوا بادشاہ، اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اب وہاں لوگوں نے سمجھا کہ ظاہری بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دودھ ڈالیں گے تو پانی ڈالنے والے کچھ کم ہی ہوں گے، ہم پانی ڈال دیتے، تو ہر بندے نے پانی ڈالا، اس نے سمجھا کہ دودھ تو اندر پہلے سے ہوگا۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب وہ عدل قائم نہیں کر رہے تو ہم کیوں کریں، وہ کوشش کیوں نہیں کر رہے تو ہم کیوں کریں۔ ہر بندے نے اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے۔ اور یہ ہمارے عدالتی نظام میں جو ہم جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اس میں ہم عوام بہت بڑی ظالم ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر جو گواہ بکتے ہیں 2 3 4 ہزار کے لیے، 10 20 50 60 ہزار، کتنے دن آپ کھا لیں گے؟ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپ حسن جمانی، صدا نہ صحبت یارا۔ حضرت عائشہ کو حضور نے دیکھا کہ وہ کروٹیں بدل رہی ہیں، کتنی عظیم خاتون ہیں کہ جن کی عظمت میں اللہ نے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ حضور دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، بار بار۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، آپ کروٹیں کیوں بدل رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے میں نے آپ سے سنا ہے نا کہ قبر جو ہے وہ انسان کو دباتی ہے، اس دن سے میری آنکھوں سے نیند ختم ہو گئی۔ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ۔ اور ہم اتنے بڑے ظالم بن گئے، ہمیں احساس ہی کوئی نہیں۔ میرا آقا کریم کی بڑی عظیم حدیث مبارکہ، حضور کی بارگاہ میں 2 آدمی آئے تو ایک نے جھوٹی قسم اٹھائی، دوسرے آدمی نے کہا حضور میری زمین پہ یہ قسم اٹھانے کی وجہ سے میری زمین غصب کر لے گا، اس کی قسم، یہ روزانہ کئی قسمیں اٹھاتا ہے، آپ اس کی قسم پہ اعتبار کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اگر کوئی آدمی اللہ کی قسم غلط اٹھائے، جھوٹی قسم اٹھائے، فرمایا قیامت والدن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ شخص آئے گا تو اللہ غصے سے اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لے گا جس نے کبھی جھوٹی قسم اٹھائی۔ تو اس لیے آئیں اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی مقامی عدالتوں میں، اور ہمارے جو بڑے معزز جج صاحبان ہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ نیند کی گولیاں بتاتی ہیں مال و زر میں سکون نہیں ہوتا، آپ جتنے مرضی پیسے کما لیں گے ایک دن آپ نے چھوڑ جانے۔ کیا اگر آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے پوری نہ کر کے گئے آپ اپنی زندگی تباہ کر کے جا رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں، ہمارے اسلامی معاشرے کو اور بالخصوص ہمارے ملک کی عدالتوں کو اللہ انصاف کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔